بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات وثلاث منجيات وثلاث كفارات وثلاث درجات. فأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه، إلى آخر الحديث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، ہم سب کے آقا مکی مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تین چیزیں ہلاک کر دینے والی ہیں. نمبر 1، ایسی لالچ، ایسا حرص، ایسی خود غرضی جو انسان کو ہر گناہ کرنے پر آمادہ کر دے. اس کے متعلق گزشتہ جمعے کو تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے. دوسری چیز جو ہلاک کر دینے والی ہے وہ ہے اتباع نفس. نفس کی پیروی کی جائے، نفس کی غلامی کی جائے. قرآن نے کہا ہے: ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس گناہ کا حکم کرتا ہے، نفس گناہ کی دعوت دیتا ہے. ایک طرف انسان کا نفس ہوتا ہے اور ایک طرف اللہ کا حکم ہوتا ہے. نفس یہ احکامات الہیہ کی تعمیل میں رکاوٹ ڈالتا ہے. اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان کے کرنے کے لیے انسان کو یہ آمادہ کرتا ہے. آج ہم سب اپنے نفس کی پیروی کر رہے ہیں، اپنے نفس کا کہنا مان رہے ہیں. صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں. خلافت کے زمانے میں بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھایا کرتے تھے. ایک مرتبہ کہیں کہ گورنر ان کے ہاں آئے تو وہی روکھی سوکھی روٹی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے رکھ دیا. ان کے حلق سے وہ روٹی نہیں اتر رہی تھی، اتنی سوکھی تھی وہ. انہوں نے کہا: امیر المومنین، آپ اس کو کیسے کھا لیتے ہیں؟ فرمایا: میرا بھی دل چاہتا ہے کہ خوب نرم نرم روٹی کھاؤں، خوب اچھی غذا استعمال کروں، میرا بھی دل چاہتا ہے، لیکن ڈرتا ہوں کہ کہیں کل قیامت کے دن اللہ نے کہہ دیا: اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، جاؤ دنیا میں خوب مزے کر لیے تھے، خوب مزے کیے، ساری خواہش دنیا میں تم نے پوری کر لی، اب یہاں آخرت میں تمہارے لیے کچھ نہیں بچا.
آخرت میں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، یہاں کچھ ملنے والا نہیں. میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اللہ نے یہ کہہ دیا تو کیا ہوگا. اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا کہ کل ہمیں مرنا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ ہم سے سوال کرے گا، اللہ ہم سے حساب لے گا. جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکے گا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کو خواہشات سے روکے گا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے فتنے کے زمانے میں، جیسے فتنے کا زمانہ آئیے، نئے نئے فتنے اس وقت جنم لے رہے ہیں. تو جب فتنے کے زمانے میں فتنہ اترتا ہے تو فتنے کے ساتھ انسان کی آزمائش کے لیے دو چیزیں اور اترتی ہیں. ایک اتباع نفس، یعنی نفس کی پیروی، نفس کی اتباع، نفس کی غلامی. فتنے کے زمانے میں جو نفس کی پیروی کرے گا اور نفس کی خواہش پوری کرنے میں لگا رہے گا، دنگا فساد ہوگا اور بلواریوں کے ہاتھ سے اگر وہ مارا جائے گا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کی لاش اللہ کی نظر میں سیاہ ہوگی، مستحق جہنم ہوگا وہ. اور دوسری چیز اترتی ہے صبر، کہ انسان صبر کرے، مشکل حالات آئے تو صبر سے اس کا مقابلہ کرے. اللہ فرماتا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد چاہو صبر اور نماز کے ذریعے سے. اللہ سے مدد چاہو صبر اور نماز کے ذریعے سے. جو نماز کا اہتمام کرے، جو صبر کرے، اور پھر اگر دنگا فساد میں مارا جائے تو اس کی لاش سفید ہوگی، وہ مستحق جنت ہوگا. اور جو دھوکہ ہمیں لگا ہوا ہے، جس دھوکے میں ہم پڑے ہوئے ہیں، حدیث میں صاف آ گیا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے، جو قیامت کے حساب و کتاب سے پہلے خود اپنا حساب کتاب کرے، وہ عقل مند ہے. صحابہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا من اکیس الناس واحزم الناس، دنیا کے سب سے عقل مند شخص جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی عقل مند دنیا میں نہیں ہو سکتا. آپ سے بڑا عقل مند نہ کوئی پیدا ہوا اور نہ ہے اور نہ ہوگا. دنیا کے سب سے بڑے عقل مند سے صحابہ نے سوال کیا من اکیس الناس واعظم الناس، اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے بڑا عقل مند کون ہے؟ عقل مندی کا معیار دیکھو، عقل مندی کا معیار سمجھو. ہم جسے عقل مند سمجھ رہے ہیں وہ عقل مندی نہیں ہے. ہم جسے عقل مندی سمجھ رہے ہیں وہ عقل مندی نہیں ہے، وہ بیوقوفی ہے. کہ فقیر سے کسی نے آبادی کا راستہ پوچھا، کوئی مسافر تھا، ایک فقیر کو دیکھا، اس نے آبادی کا راستہ پوچھا کہ بھائی آبادی کدھر ہے؟ اس نے اشارہ کر دیا اس راستے پہ جاؤ، آگے آبادی مل جائے گی. جب وہ آدمی گیا تو قبرستان پہنچ گیا. واپس آ کے غصہ ہونے لگا فقیر کے اوپر، ہم نے تم سے آبادی کا پتہ پوچھا اور تم نے قبرستان کا پتہ بتا دیا. اس فقیر نے کہا اصل آبادی یہی ہے، سب کو یہی بنا کے آباد ہونا ہے، میں نے صحیح پتہ بتایا تھا.
ہم جس کو عقل مند سمجھ رہے ہیں غلط ہے، ہمارے نبی کس کو عقل مند بتا رہے وہ سننا ہے۔ فرمایا اکثرهم ذکر للموت واشدهم استعدادا للموت اولئک هم الاکیاس الذین ذهبوا بشرف الدنیا وکرامۃ الاخرہ۔ سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والے اور سب سے زیادہ موت کی تیاری کرنے والے یہ عقل مند ہیں جن کے لیے دنیا میں بھی عزت ہے اور آخرت میں بھی عزت ہے۔ الکیس من دان نفسہ، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے۔ وعمل لما بعد الموت، موت کے بعد کے لیے وہ عمل کرتا ہے۔ والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله، عاجز کون ہوتا ہے، بیوقوف کون ہوتا ہے، کاہل کون ہوتا ہے؟ فرمایا جو اپنے نفس کی غلامی کرتا رہتا ہے، جو اپنے نفس کی بات مانتا رہتا ہے، اپنے نفس کی غلامی کرتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے امیدیں مانگتا ہے، اپنے نفس کی پیروی کرے گا۔ جب سوال کیا جاتا ہے تو کہے گا اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، اللہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ سے وہ امیدیں لگاتا ہے لیکن اپنے نفس کی غلامی کرتا ہے۔ تو دوسری چیز جو تباہ کر دینے والی ہے وہ اتباع نفس ہے کہ آدمی نفس کی غلامی کرے، نفس کی پیروی کرے۔ اور تیسری بات جو بتائی گئی ہلاک کر دینے والی، اعجاب المرء بنفسہ، آدمی کی خود پسندی، خود نمائی، خود ستانی، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں اپنے منہ میاں مٹھو بننا، یعنی اپنی تعریفات کرنا، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، یہ کبر اور تکبر کی علامت ہے۔ اور تکبر کے بارے میں صاف فرما دیا گیا حدیث پاک میں، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، کہ جس کے دل میں ذرے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ذرہ کہتے ہیں جب ہم دھوپ لینے کے لیے بیٹھتے ہیں اور کھڑکی سے جو دھوپ آتی ہے اندر، پھر ہم کو نظر آتا ہے اس پہ جو چیز اڑتا رہتا ہے، کچھ اڑتا ہوا نظر آتا ہے گرد و غبار، وہ جو اڑتا ہوا نظر آتا ہے گرد و غبار، اس کے جو ذرات ہوتے اس کو کہا جاتا ہے ذرہ۔ ایک ذرہ جو اس کا ہوتا ہے اتنا بھی اگر کسی کے اندر تکبر ہوگا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول، آدمی کو یہ اچھا لگتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو، آدمی چاہتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو، یعنی پوچھنے چاہتے تھے صحابی کہ کیا کہ یہ بھی تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اس سے منع نہیں کیا گیا۔ پھر آپ نے صرف 2 لفظ میں تکبر کے بارے میں بتا دیا کہ تکبر کس کو کہتے ہیں۔ فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس، 2 لفظوں میں تکبر کی تعریف کی آپ نے۔ تکبر کہتے ہیں حق بات سامنے آنے کے بعد اس کو نہ مانا جائے۔ حق بات سامنے آ گئی ہمارے، اب ہم اس کے لیے کڑ حجتی کریں، ہم اس کے لیے جو ہے ہیلے اور حجت کریں، ہم اس کے لیے انکار کریں، یہ کبر کی علامت ہے۔ مومن کا کام یہ ہے کہ جب حق بات آ جائے سامنے، جب دین کی بات سامنے آ جائے تو اس کو فوراً قبول کر لینا چاہیے۔ قبول کرنے میں جو چیز مانے ہوتی ہے وہ ہوتی ہے انانیت، یعنی بڑائی، کہ اگر ہم قبول کر لیں گے، مان لیں گے بات تو ہماری ناک کٹ جائے گی۔ آدمی اپنی ناک بچاتا ہے
تو فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس، کہ حق بات آ جانے کے بعد اس کا انکار کر دے. اور دوسری بات بتائی آپ نے کہ لوگوں کو حقیر سمجھے. وغمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھے، اپنے کو بہتر سمجھے، دوسروں کو حقیر سمجھے. اللہ معاف کرے، آج ہم سب اس مرض میں گرفتار ہیں، ہم سب اس بیماری میں مبتلا ہیں. اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں، بہت خطرناک چیز ہے. یہ کینسر سے بھی زیادہ خطرناک ہے. کینسر میں بہت زیادہ ہوگا انسان مر جائے گا. لیکن یہاں تو معاملہ یہ ہے کبر کا کہ وہ تکبر اس طریقے سے نیکیوں کو کھا جاتا ہے جس طریقے سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اور پھر تکبر کا انجام جہنم ہے. تو کینسر سے بھی زیادہ خطرناک. الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، اللہ کہہ رہا کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، فرشتے کہیں گے داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں سے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہو جاؤ. فبئس مثوی المتکبرین، تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ کتنا بدترین ہے، کتنا بدترین ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا. تو دو لفظوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کے بارے میں بتا دیا. کبر کہتے ہیں حق بات آنے کے بعد اس کو جھٹلا دے، اس کا انکار کر دے، اس کو نہ مانے. وہ لباس اچھا ہونا، کپڑا اچھا ہونا، کھانا اچھا ہونا، یہ تکبر نہیں ہے. مثال کے طور پر حق بات سامنے آئے، پھر آدمی اپنی انانیت کی وجہ سے اس کو نہ مانے. حدیث پاک میں آتا ہے ایک صاحب تھے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا کھا رہے تھے. بائیں ہاتھ سے کھا رہے تھے، بائیں ہاتھ سے، داہنے کے بجائے بائیں ہاتھ سے کھا رہے تھے. بہت سے لوگوں کی عادت ہم میں ہے جو بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں، بائیں ہاتھ سے پیتے ہیں. چلیے بہت سے لوگوں کو بائیں ہاتھ سے کرکٹ کھیلتے ہیں، بائیں ہاتھ سے لکھتے ہیں، یہ سب تو چلے گا، لیکن کھانا بھی بائیں ہاتھ سے کھائیں، پانی بھی بائیں ہاتھ سے پئیں، اس کی اجازت نہیں ہے. بہت سے لوگ ہم میں ہیں، جب اگر ان کو کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہماری تو عادت ہے، ہم کیا کریں. تو ایک صاحب ان رجل اکل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشمالی، ایک صاحب تھے جو کھانا کھا رہے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بائیں ہاتھ سے. آپ نے فرمایا کل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ. کل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ. انہوں نے کہا کہ لا استطیع، تکبر سے انہوں نے کہا مجھ سے یہ نہیں ہوگا. حق بات آئی سامنے حق بات آئی کہ بائیں ہاتھ کے بجائے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، یہ حق بات ہے. لیکن تکبر آ گئے سامنے، بڑائی آ گئی سامنے، انانیت آ گئی سامنے. انہوں نے کہا لا استطیع، مجھ سے نہیں ہوگا یہ، یعنی وہ میری عادت ہے، میں بائیں ہاتھ سے کھاتا ہوں، میں کھاتا رہوں گا. آپ نے فرمایا مستطعت، تم کر بھی نہیں سکو گے، اب تم کر بھی نہیں سکو گے. اب آپ کے فرمانے کے بعد ان صاحب کا داہنا ہاتھ ہمیشہ کے لیے بیکار ہو گیا، شل ہو گیا کہ وہ کبھی اپنا ہاتھ منہ تک نہیں لا سکے. یہ ہے انجام کبر کا. حق بات سامنے آ جائے فوراً قبول کر لینا چاہیے. آئی سوری، مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ ایسا نہیں کرے. کڑ اچتی نہیں کرنا ہے، دلیلی نہیں کرنی وہاں پر. حق بات سامنے اور اس کو مان لینا، یہ مومن کی پہچان ہے. ورنہ انجام یہ ہے کہ پھر وہ اپنا داہنا ہاتھ منہ تک کبھی نہیں لا سکے. اور تکبر کی دوسری علامت وبطر الناس،
وغمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا. حدیث پاک میں آتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جا رہا بہت اچھا لباس پہنے ہوئے، بہت اچھا لباس پہنے ہوئے اور بڑا پسند آ رہا اس کو، تھوڑا بڑائی اس کے اندر ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت اچھا سوٹ پہنتا ہے تو تھوڑا سا اس کو اندر سے محسوس ہوتا ہے، بڑائی محسوس ہوتی ہے، اس کے اندر بڑائی آتی ہے، اس کے اندر اس کو لگتا ہے کہ لوگ میرے لباس کو دیکھ رہے ہوں گے. کوئی کسی کا لباس نہیں دیکھتا. لوگ کیا سمجھ رہے ہوں گے، کوئی کچھ نہیں سمجھتا. ہم خود اپنے آپ کو سمجھتے ہیں بس. آپ ننگے پیر یہاں سے جی روڈ پہ چلے جائیں، ایک آدمی آپ سے نہیں پوچھے گا کہ آپ ننگے پیر کہاں جا رہے ہیں. آدمی کو لگتا ہے یار مسجد میں چپل چوری ہو گئی، گھر جا کے راستے میں لوگ کیا کہیں گے. اتنی لوگوں کو چھٹی ہے کہ آپ کو دیکھیں گے آپ کیا پہنے ہیں، چپل پہنے کہ نہیں پہنے، جوتا پہنے کہ نہیں پہنے. لوگوں کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے. ہمیں خالی محسوس ہوتا ہے بس. ایسے ہی لگتا ہے کہ بڑا بہترین لباس پہنے ہیں، آج سارے لوگ تو ہم ہی کو دیکھ رہے ہوں گے، کوئی کسی کو نہیں دیکھتا. ہاں ہم خود اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اندر سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، بڑا اچھا لباس آج ہم نے پہنا. اب وہ صاحب چلے جا رہے ہیں کو کنگھی ونگھی کر کے. حدیث میں یہاں تک آیا ہے کنگھی کیے ہوئے، تیل لگا کے بال میں کنگھی کر کے اکڑ کر اترا کر کے چلے جا رہے ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر مت چلو. إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلِغَ الْجِبَالَ طُولًا، گردن اونچی کر کے مت چلو. نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، اتنی طاقت تمہارے اندر ہے کہ تم قدم مارو گے، اپنی تکبر کی چال چلو گے تو زمین پھٹ جائے گی، ایسا نہیں ہوگا. وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور نہ لمبائی میں تم آسمان تک پہنچ سکتے ہو کہ اپنی گردن اونچی کیے ہوئے چل رہے ہو تو تمہاری گردن آسمان تک پہنچ جائے گی. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اترا کر مت چلو. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اللہ تعالیٰ فخر کرنے والے، تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے. اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ زمین پر آہستہ چلتے ہیں، وہ زمین پر آہستہ چلتے ہیں. تو وہ آدمی فخر تکبر کے ساتھ چلا جا رہا، یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے زمین پھٹی، اسی میں وہ دھسا. اور حدیث پاک میں آتا ہے قیامت تک وہ اسی طرح دھستا رہے گا، قیامت تک وہ اسی طرح دھستا رہے گا. تو اتنی خطرناک چیز ہے یہ تکبر اور بڑائی. آپ الا اخبرکم بأہل النار، صحابہ صاحب نے فرمایا الا اخبرکم بأہل النار، کیا میں تمہیں جہنم والوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جہنم میں کون لوگ جائیں گے. الا اخبرکم بأہل النار، جہنم میں کون لوگ جائیں گے میں تمہیں بتاتا ہوں. کل عتل جواد مستكبر، ہر سرکشی کرنے والا، بخیل اور تکبر کرنے والا یہ جہنم میں جائیں گے. جہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جنت اور جہنم میں جھگڑا ہوا. جنت میں اور جہنم میں جھگڑا ہوا آپس میں، جیسے کبھی کبھی انسانوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے. جھگڑا ہوا آپس میں جنت اور جہنم، وہی بڑائی کے معاملے میں، وہی بڑائی کو لے کر. جہنم نے کہا فِيَ الْجَبَّارُونَ الْمُتَكَبِّرُونَ، کہ میرے یہاں تو بڑے بڑے ظالم اور جابر اور بڑے بڑے تکبر کرنے والے میرے پاس آئیں گے، بڑے بڑے سارے گردن اونچی کیے ہوئے لوگ میرے پاس آئیں گے. جنت نے کہا فِيَا ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَمَسَاكِنُهُمْ، میرے پاس لوگوں میں جو کمزور ہے، جو مسکین ہے، غریب ہے، وہ میرے پاس آئیں گے. اللہ نے پھر فیصلہ کیا
جھگڑے کے بیچ میں آئے وہ، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر دو بھائیوں میں لڑائی ہو جائے تو تیسرے کو چاہیے کہ صلح صفائی کرا دے، منہ میں ٹیپ لگا کے نہیں رکھنا چاہیے، فیویکول چپکا کے نہیں رکھنا چاہیے، جہاں کہیں ایسی بات ہو تو تیسرے کو صلح صفائی کرانا چاہیے وہاں پر۔ اللہ نے دونوں کے درمیان میں فیصلہ کیا، یہ میں غالباً مسلم شریف کی روایت ہے، میں بتا رہا ہوں، یہ کوئی قصہ نہیں ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے جنت تو میری رحمت کی جگہ ہے، میں تیرے ذریعے سے جس پر چاہوں گا رحم کروں گا۔ جہنم سے فرمایا تو میرے عذاب کی جگہ ہے، میں تیرے ذریعے جس کو چاہوں گا عذاب میں مبتلا کروں گا۔ پھر اللہ نے فرمایا تم دونوں کو بھرنا یہ میری ذمہ داری ہے، میں دونوں کو بھروں گا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے ثلاثۃ لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم۔ تین قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن سے اللہ بات نہیں کرے گا قیامت کے دن، جن کا تزکیہ نہیں کرے گا، جن کی طرف نظر رحمت نہیں ڈالے گا۔ شیخ زان، بوڑھا زناکار، جوان غلطی کر جائے، عمر کا تقاضا ہو سکتا ہے، اجازت نہیں ہے کہ یہاں ڈھیلا معاملہ ہے، یعنی ایک عمر کا تقاضا ہو سکتا ہے، جوانے میں کوئی غلطی کر جائے، بیٹھ جائے۔ ایک بوڑھا وہ زنا کرے بڑھاپے میں، یہ بدترین آدمی ہے، یہ خبیث ترین آدمی ہے۔ وہ ملک الکذاب، دوسرا جھوٹا حکمراں۔ بادشاہ کو کیا، بادشاہ کے پاس کیا کمی ہے یا کس کا ڈر لگا ہوا ہے کوئی جھوٹ بولتا ہے؟ یعنی حکمراں ہو کے جھوٹ بولے، وہ حکمراں ہو کے لوگوں کا فرما روا ہو کر پھر وہ جھوٹ پہ جھوٹ بولے، یہ جو ہے نمبر 2۔ نمبر 3 وہ عائل المستكبر، غریب تکبر کرنے والا، فقیر تکبر کرنے والا۔ صرف فقیر دولت ہی کا نہیں ہوتا، دولت کا فقیر ہو، علم کا فقیر ہو، صحت کا فقیر ہو، حسن کا فقیر ہو، یہ چیزیں انسان کے پاس ہوں، انسان ہو سکتا ہے غلطی ہو جائے، علم کی بڑائی آ جائے، حسن کی بڑائی آ جائے، دولت کی بڑائی آ جائے، صحت کی بڑائی آ جائے، طاقت کی بڑائی آ جائے، کچھ نہیں ان چیزوں میں سے اس کے پاس، لیکن گردن اکڑی ہوئی ہے۔ بھائی کس بات پہ گھمنڈ ہے، کس بات کی طرح رہے ہو، کس بات پہ تکبر کر رہے ہو، کچھ تو نہیں ہے کرنے کے لیے۔ تو فرمائے تیسرا شخص ہوگا، یہ 3 ایسے بدترین لوگ ہوں گے کہ اللہ ان کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت بھی نہیں ڈالے گا۔ اور تکبر کے کرامت یہ بھی بتائی گئی، پاجامہ ٹخنے سے نیچے لٹکانا، پاجامہ ٹخنے سے جو نیچے لٹکائے گا، آپ نے فرمایا لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کی طرف نظر نہیں فرمائے گا جو اپنا ازار، اپنا پاجامہ گھسیٹتا ہوا لے کے چلتا ہے۔ عربوں کے یہی رواج تھا، لمبا لمبا جبہ بنواتے تھے وہ اور گھسیٹ کر کے چلتے تھے۔ وہ بڑے بڑے سردار جو تھے ناموری کے لیے، دکھاوے کے لیے بڑا سے بڑا کپڑا دور دور تک گھسیٹا کرتے تھے، وہ سمیٹ کر پکڑ کر کے چلتے تھے۔ پیچھے خادم لگے وہ نیچے سے پکڑے ہوئے ہیں، لے کے چل رہے ہیں۔ حضرت کا جو ہے پیچھے سے جبہ کپا اتنا لمبا ہے کہ خادم لوگ پکڑے ہوئے ہیں، یہ کبر کی علامت ہے۔ جیسے مثال کے طور آج کل جو یہ شلوار لوگ بناتے ہیں، اتنا زیادہ
چوڑی اس میں ہوتی ہے، چن ڈال دیتے ہیں کہ 1 میٹر کپڑا تو چوڑی میں چلا، چن میں چلا جاتا ہے. آج کل چلا کرتا پاجامہ 1 میٹر کپڑا خالی چن ہوتا ہے پاجامہ میں. یہ اسراف ہے. اب آدمی بولے گا کہ بھائی ہم تکبر کی وجہ تھوڑی کرتے ہیں. یہ جواب ہوتا ہے جب بات کہی جائے کہ منع ہے ٹخنے سے نیچے پاجامہ نہ لٹکاؤ، تو بولتے ہیں تکبر منع تو تب ہے تکبر کی وجہ سے ہم کریں. تکبر میں جو لٹکاتے ہیں تو بھائی کیوں لٹکا رہے بچے، کیوں لٹکا رہے بھیا؟ جب بتا دیا گیا ہے اللہ رسول نے منع کیا ہے پھر بھی تم لٹکا رہے ہو تو تکبر اس کو نہیں کہتے، تم کس کو کہتے ہیں؟ اور آپ تک کوئی آدمی ایسا ملا بتا دیجئے کہ اس سے کہا جائے تکبر کرتے تو وہ مان لے کہ ہم تکبر کرتے ہیں. ہر آدمی کا جائے تکبر نہیں کرتے ہیں. حق بات جب سامنے آ گئی، جب سنت سامنے آ گئی کہ منع حدیث پاک میں کہ تخنے سے نیچے پاجامہ نہ لٹکاؤ، اس کے باوجود لمبے لمبے پاجامے بنوانا، نئی نئی ترکیبیں نکالنا، چین لگانا، چوڑی مارنا، نئے نئے جو ہے ایجادات کرنا اور اس پر مصر رہنا، یہ تکبر نہیں پھر کیا ہے؟ تو بھائی صرف اللہ کے لیے ہے. اللہ نے صاف کہہ دیا ہے والناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں تم سب اللہ کے بھکاری ہو. بے نیاز ذات اللہ کی ہے، قابل تعریف ذات اللہ کی ہے. یہ بڑائی صرف اللہ کے لیے زیبا ہے، یہ بندوں کے لیے نہیں ہے. حدیث پاک میں اللہ، حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے الکبریاء ردائی والعظمۃ ازاری فمن ینازعنی عذبتہ. بڑائی میری چادر ہے، عزت میرا پہناوا ہے، جو مجھ سے اس کو چھیننا چاہے گا میں اسے عذاب میں مبتلا کر دوں گا. بلکہ بعض حدیث پر روایت میں ہے میں اسے اٹھا کے جہنم میں پھینک دوں گا. جو مجھ سے چھیننا چاہے گا. تکبر صرف اللہ کے لیے، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. کبریائی بڑائی اللہ کے لیے، زمین آسمانوں میں کبریائی اور بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے. بندے میں سے جو اس کو حاصل کرنا چاہے، چھیننا چاہے گا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. جو میری عبادت سے تکبر کرے گا ہم اس کو منہ کے بل اٹھا کے جہنم میں پھینک دیں گے. یہ 3 چیزیں ہلاک کر دینے والی ہیں. ایسی لالچ، حرص، خود غرضی کہ انسان ہر گناہ کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے. نمبر 2 اتباع نفس، نفس پرستی، ہوا پرستی. اور نمبر 3 انسان کی خود پسندی، انسان کی خود ستانی، انسان کی خود نمائی. یہ 3 چیزیں زہر حلال ہے، مہلک ہیں، ہلاک کر دینے والی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی کہنے اور سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.